نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اس سے پہلی آیت میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو کفر و شرک اور گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اسے بخش دیا جائے گا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جلد توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، کفر اور شرک اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور اس وقت سے پہلے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرو کہ تم پر دنیا میں عذاب آ جائے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو سن لو کہ عذاب سے چھٹکارا پانے میں تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ دیکھیے کتنا رب العالمین نے واضح پیغام اس آیت کریمہ میں دے دیا۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے، اب جیسے آپ نے پیچھے کل سنا تھا کہ صرف اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اللہ بخش دے گا، لیکن اسی رحمت پہ صرف بھروسہ ہو اور بندہ گناہ کرنے میں مصروف رہے تو یہ درست نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ مطلوب ہے، اور جو توبہ کرنا چھوڑ دے گا اس کے لیے اس آیت کریمہ میں بہت بڑی وعید ہے۔ گزشتہ کل آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سماعت کیا تھا، صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ دو باتوں میں ہلاکت ہے، ایک مایوسی اور خود پسندی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان دونوں باتوں کو جمع کر کے ہمیں بہت بڑا پیغام دے دیا۔ کہ ان دو باتوں کو جمع کر کے کیا پیغام دیا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ سعادت یعنی کامیابی کا حصول جو ہے وہ کوشش، طلب، محنت اور ارادے، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر یہ ناممکن ہے بھلائی۔ اور مایوس آدمی جو ہوتا ہے وہ نہ کوشش کرتا ہے نہ طلب ہی کرتا ہے۔ جیسے گزشتہ کل میں نے ایک مثال دی تھی کہ انسان گھبرا جاتا ہے مصیبت سے تو مایوس ہو کے خودکشی کر لیتا ہے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں اگر ہم دنیا میں سوچتے چلے جائیں، مایوس آدمی جب مایوس ہو گیا تو وہ اپنی زندگی میں سمجھتا ہے بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہ نہ کوشش کرتا ہے نہ طلب کرتا ہے نہ محنت کرتا ہے نہ ارادہ کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول میں کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا خود پسند یہ بھی ہلاکت ہے۔ تو فرمایا کہ خود پسند آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے، حالانکہ وہ ہوتا بدبخت ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو خوش بخت سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنی مراد کے حصول میں وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس لیے وہ بھی کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب ہے کہ دو باتوں میں ہلاکت ہے، مایوسی میں بھی اور خود پسندی میں بھی۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا جب عذاب دیکھے تو کہے اگر مجھے ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ ان چار آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہ کیسے انسان پھر حسرت کرے گا آخرت میں، اس وقت کا وہ منظر بتا دیا کہ اے لوگوں
اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور تم وہ کام کرو کہ جس کا اللہ رب العالمین نے تمہیں قرآن حکیم میں تمہیں حکم دیا ہے وہ کام کرو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ پھر ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد کوئی جان یہ کہے، کیونکہ جب موت کا وقت فرشتہ جب آ جاتا ہے تو اس وقت بھی انسان کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت وہ یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، کہ کہیں میں اس کی فرما برداری نہ کر سکا اور اس رب العالمین کے حق کو نہ پہچانا اور اس کی رضا حاصل کرنے کی فکر نہ کی، اور بے شک میں تو اللہ کے دین اور اس کی کتاب کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا پھر کوئی جان یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دین قبول کرنے اور اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق دیتا، اب یہ بھی اللہ پر بہتان ہے کہ اللہ مجھے توفیق دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یہ بھی بتا دیا۔ یا پھر فرمایا کہ جب عذاب دیکھے تو کوئی جان یہ کہے کہ اگر مجھے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا نصیب ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ اب دیکھیے بیمار ہوتا ہے تو بیمار کی زبان پر تو یہ کلمہ ہوتا ہے اللہ مجھے شفا دے دے تو اب میں اپنی زندگی بدل دوں گا، اللہ مجھے شفا دے دے، لیکن پھر انسان کیونکہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، انہی 4 آیتیں جو بتائیں، پھر اس کا جواب دیا کہ یہ جو باطل عذر بیکار عذر جو ہیں اس کا جواب کیا دیا سنیے۔ فرمایا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو بیکار عذر ہوں گے ان کا رد کرتے ہوئے گویا ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں، تیرے پاس قرآن پہنچا اور حق اور باطل کی راہیں میں نے تجھ پر واضح کر دی، تجھے حق اور ہدایت اختیار کرنے کی قدرت بھی تجھے دی گئی، لیکن اس کے باوجود تو نے حق کو چھوڑ دیا اور اس کو قبول کرنے سے تو نے تکبر کیا اور گمراہی اختیار کی، اور جو میں نے حکم دیا تھا اس کی تو نے ضد اور مخالفت کی، تو اب تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ اگر مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ فرمایا کہ یہ تمام کے تمام عذر جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اللہ کی شان میں ایسی باتیں کہیں جو اس رب العالمین کی شان کے لائق نہیں، اس کے لیے شریک تجویز کیے، اس کے لیے اولاد بنائی، اس کے لیے اس کی صفات کا انکار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فرمایا قیامت کے دن ان کے منہ کالے ہوں گے، اور فرمایا کیا ان متکبروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لایا؟ یقیناً فرمایا وہیں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم میں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے متقی لوگوں کے لیے کیا فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی نجات کے ذریعے بچائے گا اور نہ انہیں عذاب چھوئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سے پرہیزگار مسلمانوں کا آخرت کا حال بیان کیا۔ اس سے پہلے آیت میں جھٹلانے والوں کا آخرت کا حال ابھی آپ نے سنا۔ اب سنیے کہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے دنیا میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ پرہیزگاری انسان اپنا لے دنیا میں۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو شرک اور گناہوں سے بچے، تو فرمایا اللہ رب العالمین ان کو نجات کی جگہ یعنی جنت میں بھیج کر
تکبر کرنے والوں کے ٹھکانے جہنم سے اللہ ایسے لوگوں کو بچا لے گا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے جسموں کو عذاب نہ چھوئے گا اور نہ ان کے دلوں کو غم پہنچے گا، کیونکہ یہ دو ہی چیزیں جسم میں ہیں، جسم ہے یا دل ہے، دل کو سب سے زیادہ چوٹ پہنچتی ہے۔ تو فرمایا نہ ان کے دل کو غم ہوگا اور نہ ان کی باڈی کو عذاب چھوئے گی۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرنا یعنی کفر و شرک اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بندے کے لیے قیامت کے دن جہنم سے نجات پانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ بہت بڑا سبب اللہ رب العالمین نے، اور یہ قرآن میں آپ دیکھیں تو بار بار احادیث مبارکہ پڑھیں، بار بار ہمیں ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ جیسے سنیے، قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ لو من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ ایک اور مقام پر فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا، فرمایا اس کا حال سنو وہ جنت کیسی ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اس کا سایہ اور اس کا پھل جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ پرہیزگاروں کا انجام، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ اب دیکھیے ہر ایک کو گزرنا ہے، وہ پل صراط کے نیچے جو دوزخ ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک دوزخ کے اوپر سے گزرنے والا ہے۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، یعنی یہ رب کی فیصلہ کی ہوئی بات ہے کہ ہر ایک دوزخ کے اوپر سے گزرے گا اور گزرنا پڑے گا، کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گزارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے۔ دوزخ کے اوپر سے تو سب گزریں گے، لیکن جو دنیا میں مجھ سے ڈرا تھا، اللہ فرماتا ہے ہم اسے بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ دیکھیے، 3 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جو بتا رہی ہے کہ جو کافر ہے اس کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ وہ ایمان لے کر آ جائے، اور جو مومن ہے مسلمان ہے اس کے لیے ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے، نیک اعمال کر لے، تاکہ قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اسے جہنم کے عذاب سے نجات دے اور جنت میں داخلہ دے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین کیسی تعریف کرتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے ان کے لیے کیسی کیسی بشارتیں قرآن میں۔ آپ قرآن کی آیات اٹھاتے جائیں، کہیں ملے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے، جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی، قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور جو مجرم ہوں گے انہیں اللہ کی بارگاہ میں مہمان نہیں بلکہ وہ مجرم بن کر حاضر ہوں گے، اور متقیوں کو مہمان بنا کر۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس نعمتوں والی جنت ہے، اللہ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ متقی لوگ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، لیکن جو دشمن ہوں گے وہ ہوں گے کہ جو دنیا میں وہ کافر رہے، مشرک رہے، اور قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ متقی لوگ فرمایا امن کے مقام میں ہوں گے، آخرت کا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی فضیلت حاصل ہونے کا سبب ہے، اور تقوی بہترین ذات راہ ہے۔ فرمایا جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی، تقوی آخرت کا شرف ہے، اور فرمایا متقی لوگ سردار ہیں۔ یہ اتنی باتیں قرآن میں بار بار بیان کی گئی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کرم سے ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے
اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہر چیز ہونے والی ہر چیز کا وہ خالق ہے، اور ہر چیز میں جیسے چاہے وہ رب العالمین تصرف فرماتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وکیل کا لفظ آیا ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ تو یہ وکیل کا مطلب کیا ہے؟ وکیل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر نگہبان اللہ رب العالمین ہے۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں جس شخص کو آندھی، آسمانی بجلی یا کسی بھی چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو یا تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہو تو فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ کثرت سے یا وکیلو پڑھا کرے، واو کاف یا لام، یا وکیلو، جیسے یہ وکیل ہوتے ہیں یہ جو کورٹ کے، یہ وہ وکیل نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا اسم ہے، یا وکیلو۔ تو فرمایا یہ کثرت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، اور پڑھنے والے کے لیے رزق اور بھلائی کے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ جب وہ اللہ کو اپنا نگہبان بنا لے گا تو بتائیے پھر اللہ کیسا نگہبان ہے کہ جب اللہ کسی کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کسی کی کفالت کرے، اللہ کسی کے لیے دروازے کھول دے تو پھر اس بندے کے وارے نہارے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے اور متقی لوگوں کی جو صفات ہیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ دین و دنیا کی خیر خیر خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما۔ اللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما، خیر کی خیرات دے دے، خیر کی کثرت دے دے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں میں آسانی عطا فرما، ہمیں دوسروں کو آسانی دینے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ہیں دور کر دے، اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں حقیقتاً نیک بنا دے، ہر قسم کی بناوٹ، منافقت، ریاکاری، غرور، تکبر، بدگمانی، مایوسی، خود پسندی، سارے ان باطنی گناہوں سے ہمیں شفا دے دے، ہمیں شفا دے دے۔ اے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، قرآن کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ درس قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔